بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پروف کرنے جا رہے ہیں کہ جو لا آف اٹریکشن ہے، ایک لا آف اٹریکشن اسپرچل ویز سے ہم پروف کریں گے، ایک لا آف اٹریکشنس کو ہم میٹیریلسٹک ویز سے پروف کرنے کی کوشش کریں گے۔ فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم کون سا لا آف اٹریکشن اڈاپٹ کرتے ہیں، کیا ہم اسپرچولیسٹک وے کا اڈاپٹ کرتے ہیں یا میٹیریلسٹک وے کا اڈاپٹ کرتے ہیں۔ لا آف اٹریکشن ایگزسٹ تو کرتا ہے، دیٹس شیور، لیکن ہم کس لا آف اٹریکشن کو اڈاپٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا لاجیکلی ہم اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا اس سائڈ پر آ جائیں تو میں ذرا کمفرٹیبل ہو جاؤں گا، آپ کی اسپیس یہاں نہیں بن رہی، آپ اس سائڈ پر آ جائیں۔ تو دیکھیے، لا آف اٹریکشن ایگزسٹ تو کرتا ہے، دیٹس شیور۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا لا آف اٹریکشن درود پاک میں نہیں ہے؟ کیا لا آف اٹریکشن سورہ فاتحہ میں نہیں ہے؟ کیا لا آف اٹریکشن بسم اللہ میں نہیں ہے؟ کیا لا آف اٹریکشن اللہ کے ناموں میں نہیں ہے؟ کیا لا آف اٹریکشن قرآن کی ایک ایک آیت میں نہیں ہے، ایک ایک ورڈ میں نہیں ہے، ایک ایک حرف میں نہیں ہے؟ کیا قرآن کے ہر حرف کی، ہر ورڈ کی وائبس نہیں بنتی، ریڈیشنز نہیں بنتی؟ کیا وہ نور نہیں ہے؟ تو اس سے بڑھ کر لا آف اٹریکشن کیا ہوگا؟ تو ہم نے بس اتنا کرنا ہے، جن لوگوں نے میٹیریلسٹک وے سے لا آف اٹریکشن کو پروف کیا ہے، بس وہ اس کے اندر صرف گاڈ کو ڈال دیں، گاڈ تھاٹ کو ڈال دیں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر لفظ کو، ہر حرف کو اس میں ڈال دیں۔ That becomes spiritualistic law of attraction. Are you getting my point now? There is no difficult. یہ تو ہے what you think it happens. ہم سب یہی کہتے ہیں نا کہ انسان کے خیالات جو ہیں حقیقت کا روپ دھارتے ہیں۔ جب وہ حقیقت کا روپ دھارتے ہیں نا تو وہ تھنگس بن جاتی ہیں، میٹر بن جاتا ہے۔ مطلب جو خیال ہمیں آتا ہے، جو سٹیمولیٹر آتا ہے اور اس میں ہمارا مائنڈ جو ہے وہ پروسیس کرتا ہے، تو دیٹ بیکمز میٹر۔ وہی چیزیں ہمارے ہاتھ میں آتی ہیں اور وہی ہماری زندگی میں کام کرتی ہیں۔ تو بس اس تھاٹ میں جب آپ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، اس میں آپ گاڈ مائنڈ، گاڈ تھاٹ، گاڈ ورڈز ڈالتے ہیں، اللہ کے الفاظ ڈالتے ہیں۔ نیت آپ کی اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ مطلب یہ اللہ کی رضا میں کیا ہوگا؟ وی آر اوور دس پلانٹ فار وٹ؟ اونلی فار ڈیلنگ، حقوق العباد۔ تو ہم نے آپس میں جو ڈیل کرنا ہے نا، اس کے لیے جو ہمیں تھاٹس آتے ہیں، آئیڈیاز آتے ہیں، اس میں ہم نے قرآن اور حدیث کو اللہ کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تھنگ از دیٹ۔ تو تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں کہ میں صرف ایک ہی بات بتاؤں گا کہ ہم اپنے تھاٹ کو کنٹرول کیسے کریں۔ کنٹرول کرنے کا مطلب اس میں گاڈ تھاٹ، گاڈ مائنڈ، اللہ پاک کے الفاظ، اس کے محبوب کے الفاظ کیسے ان کریں۔ وہیں سے ان کے گریٹ ویژن سے وہ تھاٹ آف جو ان کا ریفلیکشن ہے نا، ریفلیکشن آف تھاٹ بنتا ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اگرچہ ہم نے تھاٹ کو پروسیس کرنا، تھنکنگ پروسیس کو سیکھا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ویژن ہی نہیں ہوتا، وہ آبجیکٹو، وہ بگ ڈریم ہی نہیں ہوتا کہ جو ہیومینٹی کے لیے ہو، جس کو گاڈ پسند کرتا ہے۔ کراؤن آف کریچر ہے، اس کو اپنا دوست ہونے کا تاج پہنا دیتا ہے کہ تو میری مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں سکھایا ہی نہیں جاتا، ہماری ایجوکیشن میں وہ ڈائریکشن ہی نہیں دی جاتی، وہ گائیڈنس ہی نہیں دی جاتی۔ یاد رکھنا کہ جتنے بھی گریٹ پرسنس گزرے ہیں نا، یہ بات ذہن میں رکھنا، ان کی زندگی ہمیشہ گریٹ مشن کے ساتھ سٹارٹ ہوئی ہے، گریٹ ویژن سے سٹارٹ ہوئی، اور اس گریٹ ویژن میں کیا ہوتا ہے؟ وہ گریٹ تھاٹس ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان تھاٹس کو پروسیس کیا ہوا ہوتا ہے، وہ پرفیوم کیا ہوا ہوتا ہے، ان تھاٹس کو آرگنائز کیا ہوتا ہے، اللہ کی رضا میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں اور اس کے محبوب کی رضا، محبت اور فالوئنگ میں، پیروی میں
تب جا کر پھول کھلتے ہیں، تب جا کر باغ بنتے ہیں، تب جا کر پھر ان باغوں میں بہاریں آتی ہیں، پھر اس پلینٹ زمین جیسے کہ آرتھ جیسے ایک پلینٹ کیا کائناتیں سجتی ہیں، آرگنائز ہوتی ہیں، پرفیوم ہوتی ہیں، کس سے؟ انسان کے تھاٹ سے. Only your single thought can organize the whole universe. دیکھیں کہ ایسا تھاٹ جس کو دنیا کے ہر انسان نے، ہر ولی، کتب، ابدال، غوث، ائمہ کرام، ایون انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس لیسنس کو اڈاپٹ کیا، اس لیسن کو آرگنائز کیا. اور وہ لیسن کیا تھا؟ اپنے من کی دنیا، اپنے اندر کی دنیا. سر ہر بندے کے پاس ایک سکل ہے، اللہ نے اس کو ایک سکل، ایک اسٹرینتھ، پوٹینشیل دے کر بھیجا ہے، اور وہ اس کو آرگنائز کرنا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہے. کیا تھاٹس اور آئیڈیاز کو آرگنائز کرنے کی آپ کے پاس سکل ہے؟ سر آپ باہر کی دنیا کو تو آرگنائز کر رہے ہیں جو کہ ہم سے دور ہے، جس پر ہمارا اختیار نہیں ہے، اور جو چیز ہمارے اندر ہے، جس پہ ہمیں اللہ پاک نے کنٹرول بھی بخشا ہے کہ یو کین کنٹرول اپنے نفس کو، اپنی ایگو کو، اپنی انا کو، اپنی خودی کو ٹرینڈ کرے، اس کو تو ہم کرتے نہیں، جس کو ٹرین کر کے پھر ہم باہر کی دنیا کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹس پروف. آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے رچ پرسنس ہیں جن کی زندگیاں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، ان کے اندر ان کے سامنے بہت کچھ ہے، میٹر بہت زیادہ ہے، دنیا کی چیزیں بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ خود ڈسسیٹسفائیڈ ہے. وائی؟ تو ان کے من کی دنیا سیٹسفائیڈ نہیں ہے. ہمیں تو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر کی دنیا وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، وہ پیس میں نہیں ہے. ریزن کیا ہے؟ کیا وہ سب کچھ جو ہیومن بینگ کی ہیلپ کر رہی ہے، مدد کر رہی ہے، کیا وہ دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنی ایگو کو آرگنائز کرنے کے لیے، اپنی ایگو کو رانگ وے سے آرگنائز کرنے کے لیے؟ اگر ایسا ہے تو وہ کبھی بھی سیٹسفائیڈ اور پیس حاصل نہیں کر سکیں گے. یہ بات ایک ذہن میں رکھنا. اور اس کی پہچان کیسی ہوگی کہ جو انسان ایک کام کر رہا ہے اس کے پیچھے گاڈ تھاٹ ہے یا نہیں ہے؟ اس کی سر حرکات سے پتہ چل جائے گا، اس کے موومنٹ سے پتہ چل جائے گا، اس کی ڈیلنگ سے پتہ چل جائے گا، اس کے بولنے سے پتہ چل جائے گا، اس کے مینرز سے، اس کے بیہیویئر سے، اس کے کریکٹر سے، اس کی شخصیت سے. یس، ایمان بولتا ہے کہ انسان کتنا اچھا ہے. ایمان بولتا ہے کہ یہ بندہ، اس بندے کے اندر کتنی سمپتھی ہے ہیومن بینگ کے لیے. ایمان بولتا ہے کہ اس بندے کے اندر کتنی فارگیونیس ہے. ایمان بولتا ہے اس بندے کے اندر کتنی گریٹیٹیوڈ. تو فائنل کیا ہوا کہ ہم نے جو ہمارا تھاٹ ہے ہم نے اس کو آرگنائز کرنا ہے. پھر ہماری اندر کی دنیا میں کہکشائیں، ہماری کانسٹلیشنز، اندر کے عالمین، ورلڈز، یونیورسز آرگنائزڈ ہوں گے. سب کچھ یہیں اندر پڑا ہوا ہے، اس کو آرگنائز کریں. اور ایک بات میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں، تقریباً اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ پہلے اپنے ایک کام پر فوکس کریں، اونلی سنگل ورک. اس کو پلان کریں، امیجن کریں، اس کو افرمیٹ کریں، پریئرز میں لیں، اس کو ویژولائز کریں، اور پھر دیکھیں میراکلز.